اکبر ہو جانب خیر معجور زخموں سے ہے تنہا ابھی زندہ ہے حسین ابھی زندہ ہے حسین در پہ خیمے پہ ہے نمشیر میری مظلومہ میرے خیمے پہ سکینہ ہے میری معصومہ اس طرف جانے نہ دے گا اس طرف جانے نہ دے گا جو زخموں سے ہے تنہا ابھی زندہ ہے حسین ابھی زندہ ہے حسین اکبر ہو جانب خیر معجور زخموں سے ہے تنہا ابھی زندہ ہے حسین ابھی زندہ ہے حسین لوٹنے کے لیے خیموں کی طرف جاتے ہیں دیکھ سکتے نہیں بیٹی کو تماچے کھاتے شمر آگے نہیں بڑھنا شمر آگے نہیں بڑھنا جو زخموں سے ہے تنہا ابھی زندہ ہے حسین ابھی زندہ ہے حسین اکبر ہو جانب خیر معجور زخموں سے ہے تنہا ابھی زندہ ہے حسین ابھی زندہ ہے حسین اکبر ہو جانب خیر معجور زخموں سے ہے تنہا ابھی زندہ ہے حسین ابھی زندہ ہے حسین آواز بلند سے سلام نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری باوان غلام صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین
الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد المصطفیٰ الذي كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى إطرته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات نعرہ تکبیر سب مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ خالق اکبر آل محمد کے صدقہ میں آپ سب کی عزت احترام وقار شرف میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے بچوں کو دنیاوی حوالے سے بھی عظیم انسان بنائے اور اخروی حوالے سے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب فرمائے۔ اللہ آل محمد کے صدقہ میں ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو آسان فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ محمد و آل محمد کے صدقہ میں ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، خصوصاً مومن مخصوص کے تمام مسائل کو حل فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اکیلے نہ رہنا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کو تلاش کر کے ڈھونڈ کے ان کے ساتھ ہونا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہماری گفتگو کا سلسلہ جو چل رہا تھا اس کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کل ایمان انسان کے قلب کا ایک عمل ہے، ایک کام ہوتا ہے انسان کی عقل کا، انسان کے ذہن کا، انسان کے دماغ کا۔ اب علماء نے یوں تقسیم کی ہے، جہاں تک کسی چیز کو جاننے کا تعلق ہے اس کا زیادہ تر انسان کے عقل کے ساتھ، انسان کے ذہن کے ساتھ ہے، اور جہاں تک ایمان کا تعلق ہے اس کا انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اب جو جاننا ہے، بعض اوقات اسباب مہیا ہو جائیں تو جاننا وہ جبراً ہوا کرتا ہے۔ اسباب مہیا ہونے کیا
میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، آنکھیں بند نہ کروں، سامنے جو چیز میرے نظر آئے گی مجھے اس کا علم ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری آنکھیں کھلی ہوں اور سامنے والی چیز کی ظاہری کیفیت جو ہے اس کا مجھے علم حاصل نہ ہو۔ سنوں کسی چیز کو، آواز کو، اور اس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو، نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ علم کے حوالے سے اسباب مہیا کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ معرفت، وہ علم ہونا بعض اوقات قہری اور جبری طریقے سے حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان ایسا نہیں ہے۔ ایمان ایک عمل ہے، انسان کا باطنی عمل ہے، وہ اسے خود انجام دینا پڑے گا۔ اللہ پہ ایمان لانا، بہت سارے لوگ ہیں وہ ظاہری طور پہ اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ان کی عقل مانتی ہے کہ کوئی ہے، ان کا ذہن مانتا ہے کوئی ہے، لیکن ایمان اس پہ نہیں لاتے۔ نبیوں کے نبی سید الانبیاء کو لوگ از لحاظ عقل، از لحاظ علم، از لحاظ معرفت جانتے تھے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، اس کا تعلق کسی بلند ذات کے ساتھ ہے۔ عقلی حوالے سے کوئی پریشانی نہیں تھی، جانتے تھے، لیکن جاننے کے باوجود دل سے مانتے نہیں تھے۔ ہے نا توجہ؟ بعض اوقات دوستوں میں ہمارے ہاں ہوتا ہے، اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے، رشتہ داروں میں ہوتا ہے، دفتر کے اندر ہوتا ہے، ہم کسی بڑے شخص کے، اس کے علم کے، اس کے مقام کے، اس کی سیاست کے، اس کی ساری چیزوں کو عقلی حوالے سے، علمی حوالے سے قبول کرتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ میں اس کی مثال ظاہری طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر جو پڑھے لکھے ہیں، جن کا دین کے ساتھ کچھ تعلق ہے، جو دین کی الف بے کو جانتے ہیں، علم دین کو جانتے ہیں، وہ اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک شخصیت جس کا نام آیت اللہ محمد حسین نجفی ہے، از لحاظ علم ان کے علم کے قائل ہیں، ان کی اس شخصیت کے قائل ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات سمجھا چکا ہوں نا، آپ کی خدمت میں پہنچا چکا ہوں نا، کہ علمی حوالے سے مسئلہ نہیں ہوتا، عقل انسان کو مجبور کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہٹ دھرمی ہے۔ نبیوں کے نبی سید الانبیاء کے سامنے بھی یہی مسئلہ تھا۔ اس کی مثال اکثر ہمیں اساتذہ نے یوں بتائی ہے، میں کئی دفعہ اس کو بتا بھی چکا ہوں۔ مثال یوں ہے، ایک قاری صاحب یا کوئی بھی ٹیوٹر کسی گھر کے اندر پڑھانے جاتا ہے، اب ساتھ ہمسایوں کو بھی پتا چلا کہ یہ بہت اچھا ٹیوٹر ہے، یہ بہت اچھے قاری صاحب ہیں، قرآن مجید پڑھاتے ہیں، اور سکول یا کالج کی جو تعلیم ہے وہ دیتے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ ساتھ ہمسائے والوں کو جب پتا چلا، انہوں نے ان کو دعوت دی اپنے گھر، بچوں کو اس نے سامنے بٹھایا۔ اب بچے شرارتی ہیں، بچے ویسے ذہین ہیں، لیکن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب جو مولانا صاحب تھے، ایک دن انہوں نے انہیں بہلایا، انہیں ساری چیزیں بتائیں، لیکن پڑھنے کے لیے نہیں کہا۔ کبھی فروٹ، کبھی کچھ، 2-3 دن گزارے۔ اب بچے جب دوست بن گئے مولانا صاحب کے، یا اس ٹیوٹر کے دوست بن گئے، چوتھے دن یا 5ویں دن مولانا صاحب نے کہا، اچھا آج لاؤ کتاب سے پڑھتے ہیں، پڑھو
الف. اب ان میں سے ایک بھائی جو تھا اس نے اپنے لب کھولنے چاہے اور ارادہ کیا الف پڑھنے کا. دوسرے بھائی نے آ کے روک لیا, خبردار الف نہ پڑھنا, اگر آج الف پڑھو گے کل بے بھی پڑھنا پڑے گی. ہے نا توجہ؟ بہت سارے لوگ سید الانبیاء کے زمانے کے اندر معجزات دیکھ کر یہ ذہنی حوالے سے, عقلی حوالے سے, علمی حوالے سے جان چکے تھے, معرفت رکھتے تھے, لیکن ایسے کاموں کے اندر مبتلا تھے. کہتے تھے اگر آج اسے قبول کر لیا, اسے مان لیا, کل شراب بھی چھوڑنا پڑے گی, کل یہ کام بھی چھوڑنا پڑے گا, کل بدکاری بھی چھوڑنی پڑے گی, کل سود لینا بھی چھوڑنا پڑے گا, کل نماز بھی پڑھنا پڑے گی, کل جہاد بھی کرنا پڑے گا. کیوں نہ ہو آج شروع سے انکار کر دو تاکہ کل یہ کام تجھے نہ کرنے پڑے. ہے نا توجہ؟ بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے. آپ میں سے کون یہ نہیں جانتا کہ علم دین کا بڑا مقام ہے؟ کس کو علمی حوالے سے مشکل ہے؟ ہر ایک کو پتا ہے کہ علم دین حاصل کرنا اللہ کو بھی محبوب ہے, رسول اللہ کو بھی محبوب ہے, مولا کائنات کو بھی محبوب ہے, اور پورے ائمہ معصومین علیہ السلام کو محبوب ہے. جاننے کے باوجود اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین سکول میں, بہترین سے بہترین یونیورسٹی میں, بہترین سے بہترین کسی اور سسٹم میں داخل کرنے کے لیے تیار ہیں, علم دین پڑھانے کے لیے تیار ہے. کس کی مشکل ہے اس کے اندر؟ نہ, سب جانتے ہیں علم دین کا مقام ہے. اب مدرسہ ہر کوئی جانتا ہے, مدرسے کی خدمت بھی کریں گے, مدرسے پہ پیسے بھی دیں گے, وہاں کا جو عالم دین بڑا ہے جا کر سلام بھی کریں گے, احترام بھی کریں گے, عزت بھی کریں گے, لیکن مدرسے میں اپنی اولاد کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے اب اپنی بات جو ہے وہ میں پہنچانے میں اگر کامیاب ہوا ہوں, علی ابن ابی طالب کو, امیر المومنین کو, رسول کا خلیفہ بلا فصل ہونے کے اوپر کسی کو شک نہیں تھا. سب جانتے, آپ 1400 سال کے بعد یہ حدیث سن رہے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علیون. بھائی آخر تک بولو, انا مدینۃ العلم و علیون. سارے بولو گے تو اگلی بات کروں گا. انا مدینۃ العلم و علیون. 1400 سال کے بعد آپ نے سنی. کیا وہ لوگ نہیں جانتے تھے علی ابن ابی طالب کے مقام عظمت کو؟ وہ جانتے تھے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اپنی چودراہٹ, اپنا مقام, اپنی حیثیت, اپنی شخصیت, او میرا دوست, او میرا بھائی, او میرا بزرگ حسین ابن علی کی یہ مجالس اعزاز کمال کی یونیورسٹیاں ہیں, معرفت کی یونیورسٹی ہیں, مدارج طے کرنے کی یونیورسٹی ہیں. مدارج کون سے؟ اللہ کی طرف جانے کے, رسول اللہ کی طرف جانے کے, امیر المومنین کی طرف جانے کے. اب ایک مرحلہ ہے اسلام, ایک مرحلہ ہے ایمان, ایک مرحلہ ہے تقوی. علی ابن ابی طالب خلیفۃ المسلمین ہیں. اس سے اگلے مرحلہ میں امیر المومنین ہیں. اس سے
اگلا مرحلہ. اب یہ میں نے تقسیم کیوں کی؟ قرآن نے کہا ہے اسلام سے بلند مرتبہ ایمان کا ہے. لوگ آئے اور آ کر کہا قالت الاعراب آمنا، آ کے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں. اللہ نے حکم دیا نہ، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو ہم اسلام لائے ہیں. پتہ چل گیا نا کہ ایمان کا مرتبہ بلند ہے. علی خلیفۃ المسلمین ہے، اس سے ترقی کرو گے، اس سے بلند مرتبہ پہ آؤ گے. امیر المومنین ہے، اگر اس سے بھی بلند مرتبہ پہ آؤ گے تو امام المتقین ہے. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین. اے میرا دوست، اے میرا بھائی، اے میرا بزرگ، اگر اس گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے جس گروہ کا امام ہے ابو طالب کا بیٹا علی، تو پھر تجھے متقی بننا پڑے گا. پھر انسان کو متقی بننا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا. تقوی کی ابتدائی شرط نماز، تقوی کی ابتدائی شرط روزہ، تقوی کی ابتدائی شرط حج، زکوٰۃ. اگر اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اتنا ہے کہ حج پہ جا سکتا ہے، بہت سخت حکم ہے، حج واجب ہونے کے باوجود کوئی حج پہ نہ جائے، ہو سکتا ہے کافر و منافق ہو کے مرے. بھئی تقوی واجبات کو ادا کرنا. دوبارہ پھر میں عرض کرتا ہوں، پہلا مرحلہ اسلام، علی خلیفۃ المسلمین ہے، اس سے بلند مرتبہ پہ آئے گا انسان. علی امیر بھائی سارے بولو علی امیر مومن ہونا پڑے گا، تب علی امیر ان کے ہوں گے. امام المتقین، علی متقیوں کا امام ہے. دعویٰ کر لینا یہ اور ہے، اس دعوے کو نبھانا یہ اور ہے. میرے دوست، تقوی کے بھی مراتب ہیں. تقوی میں جیسے آگے بڑھے گا، آگے بڑھے گا، تقوی میں آگے بڑھے گا، تقوی میں آگے جائے گا، صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی تلاوت کرے گا. آج میں نے تو کبھی 1 گھنٹے کی دعا مانگتے مانگتے تھک جاتا ہوں. کیا یہی حسین ابن علی نہیں تھے میدان عرفات میں، عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کر کے؟ آج دعائے عرفہ پہ کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے. دعائے کمیل کو دیکھو، دعائے عرفہ کو دیکھو، دعائے جوشن کبیر کو دیکھو. تعلق اب تقوی کے آگے مراحل ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا، اپنا پورا وجود اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا. یہی وجہ ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اللہ، جس نے تجھے کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، کچھ بھی نہیں کھویا. ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہماری مجالسوں، ہماری محافلوں، ہماری عزاداری ہو، یہ اس منبر سے یہ باتیں نہیں کہیں جائیں گی تو اور کہاں پہ کریں گے؟ میرے دوست، قرآن اگر حسین کی مجالس میں نہیں پڑھا جائے گا اور کہاں قرآن پڑھا جائے گا؟ اللہ کی توحید، اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا، اللہ کی عظمت حسین ابن علی کی مجلس میں بیان نہ ہو تو کہاں ہوگی؟
جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں، ہم کتنا اپنا تعلق علی ابن ابی طالب کے ساتھ بناتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کسی مقرر کی، کسی خطیب کی، کسی ذاکر کی، میرا دوست غلط ہے، اس کی اپنی جہالت ہے۔ علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرتے ہوئے، محمد و آل محمد کی عظمت بیان کرتے ہوئے جتنی بھی بیان کر، اس کے اندر اس کی کبریائی ہمیشہ باقی رہنی چاہیے۔ اللہ کا کبریا ہونا، اللہ کا جلال، قہار، رحمان الرحیم ہونا ہمیشہ اپنی جگہ پہ باقی رہے۔ اور پھر میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحمان ہے۔ یہی جو نماز میں پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، معصوم جب یہاں پہ پہنچتے نا 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ میرا بھائی، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم بہت دور ہیں اس مالک سے، اس خالق سے، اس رب سے۔ میں نے جب یہاں پہ آنا ہوتا ہے، آپ کے سامنے یہ باتیں کرنا ہوتی ہیں، میں کتنی تیاری کرتا ہوں، میں کتنا اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے جانا ہے، وہاں پہ کچھ بیان کرنا ہے۔ اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اے بندہ خدا، کبھی اس کے سامنے جانے کی بھی تیاری کر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ کبھی اس کو سوچ، کیسے میں عبادت کرتا ہوں؟ میرے سارے خیال، میری ساری باتیں جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، یہ ہے علی خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، امام المتقین۔ آگے کوئی اپنی منزل کو بڑھائے، ان مجالس میں، مسجد میں، نماز میں زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اپنے آپ پہ کنٹرول کرے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرے، اپنی زبان پہ کنٹرول کرے، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرے، زبان سے وہی بیان کرے جو اللہ چاہتا ہے، کانوں سے وہی سنے جو اللہ چاہتا ہے، ہاتھ وہیں پہ اٹھائے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو پھر سن، علی خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے۔ تو آنکھوں کو کنٹرول کر، آنکھیں اللہ کی مرضی کے مطابق، کان اللہ کی مرضی کے مطابق، ہاتھ اللہ کی مرضی کے مطابق۔ تیرا مرتبہ اتنا بلند ہوگا، تیری آنکھیں وجہ اللہ کے قریب ہوں گی، تیرے کان اوزن اللہ کے قریب ہوں گے۔ وجہ اللہ، عین اللہ، یہ بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ مدارج ہیں، رات کی تاریکی میں کھڑا ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا پھر اہدنا الصراط المستقیم، یا پھر سجدے کے اندر جا کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اور میرے دوست، ان مجالس کے اندر بھی توبہ کر، میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں، میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں، مجھے تو بہت آگے جانا چاہیے تھا۔ میں کیسے ابو ذر کو منہ دکھاؤں گا؟ میں کیسے میثم تمار کو منہ دکھاؤں گا؟ ساری چیزیں جانتے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے دوست، میرے بھائی، اصل کام ہے ماننا، اپنے آپ کے اوپر زور لگانا، اپنے آپ پہ ہمت لگانا۔ اب اگلی بات جو ہے وہ کر رہا ہوں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ صادقین کے ساتھ۔ اگر کوئی صادقین کے ساتھ نہیں ہوتا، ایک مرتبہ بلند تر صلوات،
سے لو لگانا، اپنے آپ کو اللہ کا عبد تصور کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ سب کچھ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے ساتھ ہو۔ اگر صادقین سے ہٹے گا، اگر صادقین سے دور ہوگا، دو باتیں عرض کرتا ہوں، دو واقعہ۔ اگر صادقین سے دور ہوگا، بھائی اس بات سن رہے ہیں نا، آخر تک آواز آ رہی ہے نا؟ صادقین سے دور ہوگا تو اللہ عبادت کو پھر نہیں دیکھے گا۔ شرط ہے صادقین کے ساتھ ہونا۔ اگر صادقین کے ساتھ نہیں ہوگا تو اللہ عبادت کو نہیں دیکھے گا، اللہ سجدوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ مقام کو نہیں دیکھے گا، اللہ حیثیت کو نہیں دیکھے گا۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے کہا تھا یہ سب کچھ صادقین کے ساتھ ہو، یہ سب کچھ صادقین کے ساتھ ہو۔ اگر صادقین کے ساتھ نہیں ہے تو پھر دو واقعے ہیں، دو افراد ہیں، ایک ہے عرش پہ رہنے والا، ایک ہے فرش پہ رہنے والا۔ عرش پہ جو رہنے والا تھا، جب اس نے صادقین کا ساتھ چھوڑا، جب اس نے سچوں کا ساتھ چھوڑا تو اللہ نے اس کی عبادت کو نہیں دیکھا۔ بھائی اب کچھ تو بولے نا ابھی میرے ساتھ۔ جب صادقین کو چھوڑا، صادقین کا ساتھ نہیں دیا، اپنے آپ کو صادقین سے جدا کیا تو اللہ نے اس کی عبادت کو نہیں دیکھا، اللہ نے اس کے سجدوں کو نہیں دیکھا، اللہ نے اس کے مقام کو نہیں دیکھا۔ کتنی اس کی عبادت تھی، کتنی عبادت، تصور کرو نا، کتنی عبادت ذہن کے اندر آ گیا نا، کتنی عبادت۔ کیا زمین کے ہر مربع پہ سجدہ کیا تھا؟ کیا زمین کے ہر میل پہ سجدہ کیا تھا؟ زمین کی کس کس جگہ پہ سجدے کیے تھے؟ بولو گے تو اگلی بات کروں گا۔ زمین کے ہر مربع پہ سجدہ کیا تھا۔ بھئی اگلی بات نہیں کروں گا، آپ بھی مجھ سے سنتے ہیں، اگلی بات کرو گے تو میں کروں گا۔ زمین کے مربع پہ سجدہ کیا تھا؟ نہیں۔ زمین کے ایک ایک میل پہ سجدہ کیا تھا؟ نہیں۔ بلکہ کہاں پہ؟ اونچی آواز سے اور لفظ ہے، یہ بھی بات آپ کی درست ہے، لیکن لفظ اس کے لیے اور استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا تھا؟ میں نہیں بولوں گا، آپ بولیں گے۔ آپ بھائی بولے اونچی آواز سے، پیچھے سے کوئی بولے، ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب آؤ میرے ساتھ، جس نے سجدہ نہیں کیا، آیا زمین کے مربع پہ سجدہ کیا تھا؟ آیا میل پہ سجدہ کیا تھا؟ بلکہ کہاں پہ کیا تھا؟ جی بولے اونچی آواز سے۔ نہیں، چپے پہ اس نے سجدہ کیا تھا، ہے نا؟ اب آ گیا نا لفظ چپا کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھ میرے دوست، اس کا قہار ہونا، اس کا جبار ہونا، اس ذات ذوالجلال کی عظمت کو دیکھ۔ زمین کے چپے پہ سجدہ کرنے والا، چپا کتنا ہے؟ یہ 4 انگلیاں، اتنا سجدہ ہر جگہ پہ کرنے والا جب نہیں کیا، ارشاد قدرت ہوا فاخرج، نکل جا۔ وہ کہتا ہے تجھے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جسے تو کہہ رہا ہے اسے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے نہیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا اگر اسے سجدہ نہیں کرے گا تجھ پہ میری لعنت ہے 1 دن کے لیے،
تا قیامت شاباش الی یوم یبعثون قیامت کے دن تک لعنت ہے. یہ جو سجدہ نہیں کر رہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے سجدہ کرتا ہوں. بھائی پوری توجہ, کیا کہہ رہا ہے؟ دوبارہ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ سارے کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن جسے تو کہہ رہا ہے اسے سجدہ نہیں کرتا, اللہ نے قیامت کے دن تک لعنتی بنا کے یہ قانون بنا دیا کہ جو میرے بنائے ہوئے کے سامنے نہیں جھکے گا, دنیا اسے کچھ کہے, میری نگاہ میں وہ کل بھی لعنتی تھا آج بھی لعنتی ہے. اللہ پھر یہ نہیں دیکھتا, اللہ پھر سجدے نہیں دیکھتا. میرے دوست ایک یہ واقعہ وہاں والے کا تھا, ایک واقعہ یہاں والے کا. نبیوں کے نبی سید الانبیاء میدان غدیر خم سے اعلان کر کے آ رہے ہیں, مدینہ کے قریب پہنچے, مدینہ سے ابھی کچھ فاصلہ رہتا تھا. ایک شخص آیا, میں نے چند دن پہلے یہ واقعہ آیت اللہ نجفی ان کی کتاب اثبات الامامت میں پڑھا ہے, انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. ابھی مدینہ کے قریب نہیں پہنچے تھے, ایک شخص آیا, اس نے آ کر کہا تو نے نمازوں کا حکم دیا ہم نے پڑھی. بھئی آپ بھی خاموش ہو, ایک تو آخر سے نعرہ لگا دینا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, لشکر طلبہ. یہ جو بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا کیا یہ اتفاقی آ گیا تھا, ایسے ہی اس کے ذہن میں بات آئی تھی آ گیا تھا. بھئی یہ باتیں آج سمجھنا آسان ہے. چند دن پہلے پنجاب اسمبلی کے اس اجلاس کے اندر ایک خط آیا, یہ اچانک آ گیا. بھئی سارے بولو نا, کیا یہ خط اچانک آ گیا؟ پہلے میٹنگ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ کوئی جا کے ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ مذاکرات ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ بھئی بات پہنچ گئی نا. اب یہ جو بندہ آیا ہے آ کے پوچھ رہا ہے کہ تو نے نمازوں کا حکم دیا ہم نے پڑھی, تو نے روزے کا حکم دیا ہم نے رکھے, کیا یہ اچانک آ گیا تھا؟ بھئی کیا یہ اچانک آ گیا تھا؟ نہیں, ادھر سے اعلان ہوا, ادھر سے کچھ لوگ آپس میں ملے. بھئی خط اچانک ہے, ادھر سے اعلان ہوا, کچھ لوگ آپس میں ملے, ایک بندے کو تیار کیا کہ تو جا کر یہ باتیں کر, ہے نا توجہ, تو جا کے یہ باتیں کر. اور جب آگے بات بڑھے نا تو کہنا اگر یہ بات حق ہے تو آسمان سے پتھر نازل کر, کہنا اللہ آسمان سے پتھر نازل کرے. اس نے کہا اگر اللہ نے کر دیا, ہے نا توجہ, اس نے کہا اگر اللہ نے آسمان سے پتھر نازل کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہمیں یقین ہے آسمان سے پتھر نازل نہیں ہوگا. اب چونکہ جانا اس نے تھا, اس نے پوچھا تمہیں کیسے یقین ہے کہ آسمان سے پتھر نازل نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم نے اکٹھے ہو کے ایک دفعہ دیکھا تھا نبیوں کے نبی نے مدینہ کے اندر جب اپنی نبوت کا اعلان کر رہے تھے, سامنے سے ابو جہل آیا, ابو جہل کے سامنے کہا تو پڑھ لا الہ الا اللہ, اس نے کہا میں نہیں پڑھتا, میں نہیں پڑھتا. اور پھر اپنی زد میں آ کر کہا جس اللہ کا تو کلمہ پڑھا رہا ہے اس اللہ سے کہے مجھ پہ آسمان سے پتھر نازل کرے. ایک دفعہ بھی اس نے کہا, دوسری دفعہ بھی کہا, تیسری دفعہ بھی کہا, ہم نے دیکھا آسمان سے پتھر نازل نہ ہوا بلکہ آیت آئی کہ اے میرے نبی
جب تک تو ان میں ہے میں عذاب نازل. بھئی آپ تو سارے بولو نا, واقعہ ذہن کے اندر آ گیا نا کہ جب تک تو ان میں ہے اس وقت تک اے میرے رسول, اب میں اپنے لفظوں میں, اے میرے طٰہٰ, اے میرے یاسین, اے میرے یا ایھا المزمل, اے میرے یا ایھا المدثر, اے میرے رحمت للعالمین, جب تک تو ان میں ہے میں عذاب نازل نہیں کروں گا. یہ آیت موجود ہے. تو جب جا کے بات کرے, جا کے تھوڑا سا دور نہیں, قریب کھڑے ہو کے بات کرنا ہے نا. توجہ, قریب کھڑے ہو کے بات کرنا. تو جہاں پہ رسول ہے وہاں پہ عذاب نازل نہیں ہوگا. اس بندے کو تیار کیا, یہ گیا اور وہاں پہ قریب جا کر اپنے گھوڑے کو قریب کھڑا کر کے یہ کہنے لگا, یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, تو نے کہا لا الہ الا اللہ, ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ, تو نے کہا نمازیں پڑھو, ہم نے نمازیں پڑھی, تو نے کہا روزے رکھو, ہم نے روزے رکھے, تو نے کہا زکوٰۃ دو, ہم نے زکوٰۃ دی, تو نے کہا حج ادا کرو, حج ادا کر کے آ رہے ہیں. ابھی ابھی تو نے جو یہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا ہے, اللہ کی مرضی سے کیا ہے یا اپنی مرضی سے کیا ہے؟ نبیوں کے نبی نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, میں تو اس کی مرضی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہوں, میں نے اللہ کی مرضی سے کیا ہے. اب یہ سننا تھا. اس بندے نے کہا اگر یہ اعلان حق ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا مانگی, اللہم ان کان ھذا ھو الحق, اے پروردگار, اے میرے اللہ, یہ جو علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے اگر یہ حق ہے, فامطر علینا حجارۃ من السماء, تو پھر آسمان سے پتھر نازل کر. یہ اس کا کہنا تھا, میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں. کر کی راہ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی, پتھر آیا. سلامت رکھے. اللہم ان کانا ھذا ھو الحق, پروردگار یہ جو اعلان ہے اگر یہ حق ہے تو اسے کہنا کیا چاہیے تھا, اگر حق ہے تو مجھے سمجھنے کی, بھائی بولو نا, مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. لیکن دشمنی علی, بغض علی کسی کو اتنا غرق کر دیتا ہے, کہتا ہے میں برداشت نہیں کر سکتا. اگر یہ حق ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء, تو پھر آسمان سے پتھر نازل کر. اس کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے, پتھر آیا, اس کو غرق کیا, وہیں پہ فی النار ہوا. میں کہوں گا میرے اللہ تیرا تو وعدہ ہے, تو تو رحمان ہے, تو تو رحیم ہے, تو تو کریم ہے, تو تو مہربان ہے, اور تیرا وعدہ تھا کہ جب تک میرا رسول ہے, ہو سکتا ہے جواب آئے, وہ کریم فرمائے. وہ پہلا خلیفہ بنایا تھا, اس کے مقابلے میں جب کوئی آیا قیامت کے دن تک لعنت کا مستحق قرار دے دیا. اب یہ جو آ رہا ہے اس کو اگر خالی چھوڑ دیتا, اس کو ایسے ہی جانے دیتا, پھر جس کا جو جی چاہتا وہی کرتا. میرے دوست, میرے بھائی, میرے بزرگ, دشمنی علی, بغض علی ایسا جرم ہے جو اللہ کبھی معاف ہے. کسی ہی عبادت کو
نہیں دیکھے گا، کسی کے سجدوں کو نہیں دیکھے گا۔ اہل سنت جماعت ہوں، شیعہ حضرات ہوں، علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ لائیو پروگرام ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اہل سنت جماعت بھی دیکھتے ہوں گے۔ ایک شخص ہے اینکر، پہلے کافی پی ٹی وی پہ اس کے پروگرام آتے تھے، آپ میں سے بھی کچھ اس کو جانتے ہوں گے، اس کا نام اشفاق احمد ہے۔ اشفاق احمد سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں، تو اس نے اس بندے سے پوچھا تو نے بہت دیر کر دی ہے، یہ تو بہت پرانا سوال ہے شیعہ اور سنی کا، تو سوال یہ کر تو حسینی مسلمان ہے یا یزیدی مسلمان؟ آج مسئلہ آج شیعہ اور سنی نہیں ہے، آج دو فرقے، یا یزیدی یا حسینی، یا حسینیت کہنا پڑے گا زندہ باد۔ اگر اتنی غیرت نہیں ہے تو پھر کہنا پڑے گا وہی جیسے آج کل کچھ لوگ یہ نعرے لگا رہے ہیں۔ میرے دوست، میرے بھائی، جتنی بھی کوئی عبادت کرے، جتنا بھی کسی مقام پہ پہنچے، جتنے بھی سجدے کرے، زمین کے اتنے حصے پہ بھی سجدہ کیا جائے، پھر بھی اللہ کے بنائے ہوئے کے سامنے نہ جھکے تو گر سکتا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ انسان توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ جہاں پہ رہ رہے تھے وہاں پہ قحط پڑا، ساری چیزیں ختم ہو گئیں، لوگ آئے، آ کے کہا اللہ کے نبی جانور مر رہے ہیں، فصلیں ختم ہو رہی ہیں، بارش نازل نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا مانگے۔ حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پہ، وہاں پہ جا کے اللہ سے باتیں کی، باتیں کرنے کے بعد ان لوگوں کی گزارش پیش کی، پروردگار قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ ارشاد قدرت ہوا موسیٰ تو بارش کی بات کرتا ہے، اس شہر کے اندر، اس علاقے کے اندر ایک گنہگار رہتا ہے، جب تک وہ گنہگار توبہ نہیں کرے گا، بلکہ توبہ نہیں، جب تک وہ گنہگار اس شہر سے نکل کے نہیں جائے گا، وہ تو بارش کہتے ہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی نازل نہیں کروں گا۔ یہ ہے وہ جبار موسیٰ سامنے ہے۔ پروردگار اگر وہ لوگ مجھ سے آ کے پوچھیں کہ ہم اس بندے کو نکالنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ بارش نازل کرے، تو ذرا بتا تو صحیح وہ ہے کون؟ وہ اس کی جلالیت و قہاریت، یہ اس کا رحیم و کریم ہونا، یہ اس کا مہربان ہونا، یہ اس کا انسان کو عزت دینا۔ ان خلقنا الانسان فی احسن تقویم، او انسان میں نے تو تجھے بہت بلند بنایا ہے، میں نے تو تیرا اتنا مقام عظمت بنایا ہے۔ موسیٰ گناہگار وہ ہے، بندگی اس نے چھوڑی ہے، لیکن میرا بندہ ہے، میں اسے ذلیل نہیں کروں گا، میں اسے رسوا نہیں کروں گا، نام نہیں بتاتا۔ پروردگار پھر کیسے جا کر کہوں؟ موسیٰ تو جا کے اعلان کر دے، ہو سکتا ہے وہ خود چلا جائے۔ موسیٰ واپس آ گئے، لوگ آئے ملنے کے لیے، کہا اعلان کرو، اعلان ہو گیا، مرد و عورت، چھوٹے بچے، بزرگ سب اکٹھے ہو گئے فلاں میدان میں۔ وہاں پہ آئے، کسی نے پوچھا موسیٰ پیغام پہنچایا تھا، ہماری گزارش بھی پیش کی تھی؟ ہاں تمہاری گزارش بھی پیش کی تھی،
جواب کیا ملا؟ کہا اللہ فرما رہا ہے تم تو بارش کہتے ہو، ایک پانی کا قطرہ نازل نہیں کروں گا یہاں پہ ایک گنہگار ہے جب تک وہ اس شہر سے نہ نکلے۔ لوگوں نے پوچھا موسیٰ وہ ہے کون؟ ہم اسے نکالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا جب اس نے نہیں بتایا، جب اس نے نہیں بتایا تو پھر میں کیسے بتاؤں؟ اس نے یہ فرمایا ہے گنہگار وہ ہے، میری بندگی سے وہ نکل رہا ہے، میں اس کا خالق تو ہوں، میں تو اس کا مالک ہوں، میں تو اس کا رب ہوں، میری نگاہ میں پھر بھی اس کی حیثیت ہے۔ اور میرا دوست، اور مجلس حسین میں آنے والا، اے عزاداری مظلوم کربلا میں آنے والا، امیر المومنین، امام المتقین، علی وجہ اللہ، علی عین اللہ، علی اذن اللہ، علی کا وہ مقام عظمت ہے۔ معراج کر، بلندیوں میں آ، حسین ابن علی کی اس مجلس میں بلند ہو، پرواز کر، اب اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ۔ وہ بندہ جہاں پہ بیٹھا تھا جو گناہگار تھا، اس نے اپنے سر کو جھکایا، میرے اللہ کتنا تو کریم ہے، کتنا تو مہربان ہے، گناہ میرے ہیں، غلطیاں میری ہیں، خطائیں میری ہیں، تو پھر بھی کریم ہے، میری عزت پھر بھی تیری نگاہ میں ہے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ میں توبہ مانگتا ہوں۔ یہ کہنا تھا، آنسو جاری ہوئے، آنسوؤں کا آنا تھا، ادھر سے بادل نمودار ہوئے، ادھر سے بادل نمودار ہوئے، کریم اللہ، مہربان اللہ، ادھر سے بادل نمودار ہوئے، تھوڑی تھوڑی بارش آنی شروع ہوئی۔ کسی نے کھڑے ہو کے کہا موسیٰ ابھی تک تو کوئی گیا ہی نہیں ہے، یہ بارش کیسی، تیرا وعدہ کیسا، اللہ کا فرمانا کیسا؟ اس کی بات ختم ہوئی، ادھر سے جبرائیل آیا، جبرائیل نے آ کے کہا موسیٰ ان کو بتا جب گنہگار ہی نہیں رہا، جب گنہگار ہی نہیں رہا، اب میں نے اپنی رحمت کو نازل کرنا شروع کر دیا۔ آ حسین ابن علی کی بارگاہ میں بھیک مانگ، کبھی امیر بن کے نہ آ، کبھی بڑا بن کے نہ آ، حسین کی مجلس میں غریب بن کے آ، حسین کی مجلس میں عاجز بن کے آ، حسین کی مجلس میں عزادار بن کے آ، اپنے آپ کو بڑا مالدار والا، اپنے آپ کو بڑا افسر نہ سمجھ، یہ اتنے کریم ہیں۔ آیا تھا حر، اور پھر حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، جیسے ہی ہاتھ ڈالا حسین نے فرمایا حر ساکلت کا امک، حر تیری ماں تیرے ماتم پہ روئے، تو اور میرے گھوڑے کی لگام۔ اب ملتا ہے، حر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، جرنیل تھا، بہادر تھا، کمانڈر تھا، لیکن سر جھکا کے کہا حسین تو نے میری ماں کو تو کہا ہے، میں کس کو کہوں؟ میرا دوست، میرا بھائی، سادات کی عزت کر، سادات کا احترام کر۔ کسی بندے نے فقیہ اہل بیت آیت اللہ محمد حسین نجفی سے، میں نے پچھلے سال بھی یہ بات عرض کی تھی، سوال کیا تھا کہ یہ کیسا قانون ہے، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کے نزدیک تقوی کا مقام ہے، اللہ کے نزدیک پرہیزگاری کا مقام ہے، لیکن میں نے رسول اللہ کی یہ حدیث سنی ہے، پڑھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے اگر کوئی میری اولاد میں سے تمہیں ملے نیک ہو، اللہ کے لیے اس کا احترام کرو، اگر نیک نہ ہو تو پھر میری نسبت کی وجہ سے احترام کرو،
اس بندے نے یہ لکھا، یہ سوال پیش کیا کہ قبلہ مجھے رسول اللہ کی یہ حدیث معلوم نہیں ہوتی، چونکہ تقوی پرہیزگاری۔ قبلہ نے جواب دیا تھا کہ یہ جو سوال لکھنے والا ہے مجھے لگتا ہے اس نے دین کی الف بے بھی نہیں پڑھی، اس کو دین کے مزاج کا پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہوتا تو اولاد رسول ہونا تو دور کی بات۔ اللہ فرماتا ہے اپنے باپ کا احترام کر، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، ہے نا؟ اپنے باپ کا احترام کر، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل اسی طریقے سے میری نسبت جس سے ہے اس کا احترام کر میری وجہ سے۔ حر کی تقدیر کو بدلا اسی جملے نے۔ عزادارو آ گئے محرم میں، آ گیا محرم، آ گئے قافلے کربلا میں۔ 2 محرم کو یہ کاروان پہنچا، شب عاشور ہوئی۔ حر کو لگتا تھا کوئی بی بی ہے جو کہہ رہی ہے حر کہاں ہے۔ حر خود بتاتا ہے ساری رات جنت اور جہنم کے درمیان کناروں پہ کھڑا رہا، کبھی جنت کی طرف کبھی جہنم کی طرف، لیکن یوں لگتا تھا میرے کانوں میں قریب آ کے العطاش العطاش العطش کی صدائیں آ رہی ہیں۔ حر تو اپنے خیمے میں سویا ہوا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، میری سکینہ، میری بیٹیاں، میرے معصوم پیاسے ہیں۔ عزادارو یوں تقدیر بدلتی ہے، ان کی تقدیر بدلی، بلندی سے گرے اور پستی سے بلند ہوا۔ یہ ہے ارادہ، یہ ہے اپنا ارادہ کرنا، یہ ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنا۔ ارادہ کریں میں نے مسجد کو آباد کرنا ہے۔ میرے انتہائی مکرم معزز حجت الاسلام والمسلمین سید تنویر حسین نقوی النجفی، اور میرا دوست اور میرا بھائی، ارادہ کر قیامت کے دن اگر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دی تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس مسجد کو آباد کرنا، اس مرکز کو آباد کرنا ہر کسی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میرے دوست، ارادہ، ہمت اور جرت۔ صبح ہوئی، عمر ابن سعد کے سامنے پیش ہوا، صبح روز عاشور، کیا یہ جنگ ہوگی؟ ہاں ہاں یہ جنگ ہوگی۔ وہیں سے اپنے گھوڑے کو پیچھے ہٹایا، آہستہ سے گھوڑے کا رخ پھیرا حسین ابن علی کے خیمے کی طرف۔ عزادارو اب جرنیل بن کے نہیں، اب مجرم بن کے آ رہا ہے، اب گنہگار بن کے آ رہا ہے۔ میں کہوں گا اے حسین کی ماں، اے مولا حسین کی مادر گرامی حضرت فاطمہ الزہرا، اس نے تو گستاخی کی تھی، اس نے تو حسین ابن علی کے گھوڑے کو روکا تھا۔ اے بی بی، ہماری غلطیاں ہیں، ہماری خطائیں ہیں، لیکن بی بی ہمارے دلوں میں اتنی گستاخی نہیں ہے۔ میں بی بی، ہم تو زوجنا کو دیکھ کے سلام کرتے ہیں، ہم تو علم عباس کو دیکھ کے سلام کرتے ہیں، یہ سب آئے ہیں۔ عزادارو اور مجرم بن کے آیا، جیسے ہی آیا نا مولا حسین کے قدموں میں گرا اور کہتا ہے حال لی توبہ، حال لی توبہ، مولا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ مولا کیا میرے لیے بخشش ہے؟ عزادارو اب ملتا ہے، اب کریم کا کریم نمائندہ دیکھ۔ حسین جھکے، اپنے دونوں ہاتھوں سے اور کو اوپر اٹھایا، اپنے سینہ سے لگایا اور جملہ فرمایا انت حرون فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی ہو رہے، آخرت میں بھی ہو رہے۔ عزادارو اور نے کہا مولا
مجھے اب بچوں کی العطش کی آواز نہیں سنی جاتی، پیاس پیاس کی آواز نہیں سنی جاتی۔ مولا مجھے جانے کی اجازت دے، میدان جنگ میں جاتا ہوں۔ عزادارو چھوڑ دی بات، ہور کو اجازت ملی، ہور گیا، گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا، آنا تھا، ابھی سانس تھے، حسین ابن علی گئے، ہور کے سر کو اپنی گود میں رکھا، ہور کے سر کو اپنی گود میں رکھا، عزادارو رومال نکالا یا اپنی عبا سے ہور کے چہرے کو صاف کیا۔ میں کہوں گا مولا یہ ہور ہے جس کا جو زمین پہ آئے سر گود میں رکھا۔ ہائے مولا جب آپ کا سر ہوگا اسے کون گود میں رکھے گا؟ عزادارو وہ حالت ایسی ہوگی، شمار اپنے نجس ہاتھ میں مولا کا سر لے کے چل رہا ہوگا۔ اتنی بات ہوتی صبر ہو جاتا، لیکن جب 11 محرم آئی نا، عمر ابن سعد نے حکم دیا جو ہماری فوج سے ہیں ان کو دفن کیا جائے۔ عزادارو ان کو دفن کیا جانے لگا۔ اب جب ان کو دفن کیا جانے لگا نا، وہ چلنے لگے، لیکن جو ہر کے قبیلہ کے تھے انہوں نے کہا ہم ہر کو ایسا نہیں چھوڑیں گے۔ عزادارو انہوں نے ہر کو دفن کیا۔ بعد میں عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑاؤ۔ عزادارو تیار ہوئے، لیکن ایک ایک بندہ آگے آیا، نہیں اس کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑانے دیں گے۔ جاؤ جا کر مقتل کی کتابوں سے دیکھو کتنی لاشوں پہ گھوڑے دوڑے، صرف اکیلا بیٹا زہرا کا حسین، اکیلا بیٹا سیدہ کا حسین۔ عزادارو اب جب گھوڑے دوڑے نا مشرق کے مغرب کی طرف، مغرب کے مشرق کی طرف، اکیلا صبح میں آ گیا حسین۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، تجھے اپنی جلالت و کبریائی کا واسطہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ حسین ابن علی نے ہور کو معاف کر دیا تھا، میرے اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ مولا حسین کے صدقہ میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ میرے اللہ ہمیں متقی بنا، میرے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما۔ میرے اللہ ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے کان، ہماری روح تیرے لطف کو لینے کے قابل ہو سکیں۔ پروردگار جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو آسان فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جتنے بھی لوگ اس امام بارگاہ مسجد کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات کو بلند تر فرما، جو خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ میرے اللہ اس دربار میں آ کے دعا نہ مانگے تو کہاں جا کے مانگے؟ میرے اللہ مولا حسین کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، حسین کی ماں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں جن کی جولیاں اولاد کی حسرت سے ترس رہی ہیں۔ پروردگار ان جولیوں کو آباد و شاد فرما۔ میرے اللہ جن کی اولاد نرینہ نہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ملک پاکستان کی تو خود حفاظت فرما، امت مسلمہ کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، حق کا بول بالا فرما، باطل کو تباہ و برباد فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ ماتم حسین